پاور پوائنٹ میں آج ہم نے ڈیزائن کا مینیو بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ڈیزائن میں سب سے پہلے جب ہم کلک کرتے ہیں تو پیج سیٹ اپ کی آپشن آتی ہے کہ پیج کو آپ نے سیٹ کرنا ہے. ایک تو سلائڈ سائز آپ نے سیٹ کرنا ہے، وہ 4:3 ہو یا 16:9 ہو. جب 16:9 میں نے کیا تو یہ دیکھیں اس طرح چینج ہو گیا. تو یہ ریشو کے حساب سے پھر وہ سلائڈ کا سائز چینج ہوتا ہے. اس میں یہ تھوڑا اسمال تھا. پورٹریٹ یا لینڈسکیپ یا آگے ابھی دیکھیں گے. وتھ اور ہائٹ وغیرہ دے سکتے ہو، نمبر آف سلائڈس. ٹھیک ہے، اورینٹیشن کی بات کریں تو یہ پورٹریٹ کی سلائڈ آپ بنانا چاہیں پیج کو پورٹریٹ کر دیں، لینڈسکیپ لیٹا ہوا پیج. ٹھیک ہے، ڈیزائن میں ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں، یہاں سے آپ کو ملیں گے. یہ ڈیزائن ہے، یہ ڈیزائن ہے. جو بھی ڈیزائن آپ کے لیے سوٹیبل ہے وہ آپ انسرٹ کر لیں. تھیم ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو تھیم بعد میں تھیم کا کلر چینج بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تھیم کا کلر چینج کرنا چاہیں یہاں سے چینج کر دیں. اس کا فونٹ کا سٹائل وہ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے اوپر جو افیکٹ ہیں، افیکٹ یہاں پہ کلیئر آپ کو اسمارٹ آرٹ سے ہوں گے. اسمارٹ آرٹ کو انسرٹ کر کے آپ کو افیکٹ کلیئر کرواتے ہیں. جیسے یہ افیکٹ ہیں تو ڈیزائن میں جب آئیں گے اور ہم جب افیکٹ پہ کلک کریں گے تو یہ افیکٹ آپ کو کلیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، چینج ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، تھوڑے بہت یہ باقی اور اسٹائل اپلائی کریں گے تو اور یہ چینجز ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈیزائن میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو بیک گراؤنڈ بھی چاہیے آپ چینج کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ آپ کو یہ چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اور فارمیٹ بیک گراؤنڈ پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو ڈیٹیل کے ساتھ سالڈ کوئی ایک اسپیسیفک کلر، گریڈینٹ میں اپنی مرضی سے 2-3 کلر مکس کر کے، اس طرح پکچر میں کوئی پکچر لگا کے ہائڈ بیک گراؤنڈ پہلے والا بیک گراؤنڈ ہائڈ کرنا چاہیے سارا کلوز کرتے ہیں. یہ بھی وہی آپشن ہے بیک گراؤنڈ گرافکس. جو بیک گراؤنڈ پہ گرافکس ہیں ان کو ہائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا مینیو بار ہے وہ ہے ہمارے پاس اینیمیشن کا. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ڈیزائن کوئی نارمل لے لیتے ہیں، جو پریزنٹیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی اینیمیشن ہم لگانا چاہیں کسی فونٹ کو، کسی پکچر کو، تو یہاں پہ لگا سکتے ہیں. جیسے میں کچھ لکھ دیتا ہوں، MSCCPK لکھ دیتا ہوں. یہ لکھنے کے بعد جب میں انسرٹ کے بعد ڈیزائن اور اینیمیشن پہ آؤں گا تو اینیمیشن میں میرے پاس آپشن ہے کہ آپ اینیمیشن کون سی دیتے ہو. میں اسے سلیکٹ کر کے نو اینیمیشن ہے تو نو اینیمیشن کی جگہ میں کوئی اینیمیشن اس کی دوں گا. تو کون سی اینیمیشن میں دیتا ہوں، فیڈ ان ہے، وائب ہے، یہ کچھ ٹھیک ہے جن کو یہ پریویو آپ کو پتہ چل رہا ہے. لیکن جب کسٹم اینیمیشن میں آؤں گا تو میرے پاس بہت ساری اینیمیشنز ہوں گی. ٹھیک ہے، انٹراس مطلب جب انٹر ہو ٹیکسٹ جب آئے تو کون سے اینیمیشن کے ساتھ آئے. مور افیکٹ میں یہ بہت ساری انیمیشن ہے، ان کو یہاں پہ کر کے آپ پریویو بھی ساتھ ساتھ چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سپریٹ ہو گیا ہے. جو یہ سٹار بنا ہوا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ وہ افیکٹ کون سا اپلائی ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کوئی بھی اوکے کریں تو وہ اس پہ افیکٹ اپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد امفیسس کی بات کریں، مور افیکٹ میں جائیں تو یہ ڈفرینٹ امفیسس کے افیکٹ ہیں. بولڈ ہو جائے، لائن لگ جائے، اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے. ڈفرینٹ افیکٹ ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ پہ. جو فونٹ دیا ہے، کوئی پکچر دی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا آپشن ہے ایگزٹ کی. جب یہ ٹیکسٹ ہمارا جائے تو کیسے جائے، کون سی اس پہ اینیمیشن اپلائی ہوئی ہو وہ آپ بھی لگا سکتے ہیں. 3 اینیمیشن میں نے انسرٹ کی اس پہ. اس کے بعد موشن کی بات آتی ہے تو موشن میں رائٹ لیفٹ ڈاؤن جو بھی دیں، یا مور موشن میں آپ کہیں یہ ریکٹینگل کی طرح ہے، یہ آرک کی طرح ہے، یہ باؤنس لیفٹ ہو، اس طرح ڈفرینٹ موشنز ہیں. اب یہ ساری اینیمیشن میں نے دی، یہ ساری اپلائی ہوں گی. یہ ایک آئی، دوسری اینیمیشن آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اینیمیشن اپلائی ہو رہی ہیں. اب انہی اینیمیشن پہ کچھ اوپر آپشن ہے اسٹارٹ. آن کلک کریں گے تو تب نیکسٹ اینیمیشن سلائڈ اسٹارٹ ہوگی. لیکن جب ود پریویو کریں گے تو آپ جیسے سلائڈ شو
شروع کریں گے پریزنٹیشن، آپ کی اینیمیشن پریزنٹیشن شروع ہو جائے گی، اور ان آؤٹ ڈائریکشن ان ہو یا آؤٹ ہو، آئے یا جائے وہ، اور میڈیم مطلب جب یہ چلے تو تیز چلے یا آہستہ چلے وہ بات کر رہے ہیں، اس طرح یہ ساری سیٹنگ ویری سلو تیز کریں گے وہ ہوگا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے سر، رائٹ کلک کر کے ٹائمنگ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اینیمیشن اتنے سیکنڈ بعد چلے، پھر اتنی دیر ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو، پھر چلے گی، اتنا ڈیلے آ جاتا ہے، پھر چلتی ہے وہ اینیمیشن، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ آپشن ہے جو آپ کی ادھر سیٹنگز ہوتی ہیں، یہ آپ کو اور بھی بتانا میں سکھاؤں گا۔ اور اینیمیشن کو ریموو کرنا ہے آپ نے، تو یہ اینیمیشن کو یہاں پہ کلک کر کے ریموو کے آپشن ہے تو ریموو کر دیں، ٹھیک ہے، اس پہ ساری میں نے ریموو کر دی۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن آ جاتی ہے سلائڈز کی ٹرانزیشن۔ اب ایک سلائڈ تو نہیں ہوتی، ایک سے زیادہ سلائڈز ہوتی ہے، اور نیکسٹ سلائڈ جو آئے پھر کیا ہو، تھرڈ پہ کیا ہو، ہم اسی طرح وہی فوٹو البم بنا لیتے ہیں، اس پہ یہ اپلائی کر کے آپ کو کلیئر کروا دیتا ہوں، زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ فوٹو البم ہم بنا لیتے ہیں، اس پہ کریٹ پہ جب ہم کلک کرتے ہیں، کریٹ پہ کلک کرنے کے بعد میں سلائڈ اینیمیشن میں جا کے اس کو میں یہاں سے اس سلائڈ کو میں کہتا ہوں نیکسٹ سلائڈ آئے تو ایسے آئے جی، ٹھیک ہے، پھر اس پہ جا کے میں کہتا ہوں یہ اس طرح ہو جی، یہ سلائڈ جب آئے تو یہ نیچے اور بھی آپشن ہے، یہ اس طرح ہو کے آئے جی اس سٹائل میں، پھر یہ آئے تو اس طرح ہو کے آئے۔ اب جب میں سلائڈ شو کروں گا، پریویو دیکھوں گا، یہ دیکھیں، پھر دوسری سلائڈ، پھر تیسری سلائڈ، F5 میں زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، دیکھیں پہلی سلائڈ اس طرح آئی، پھر کلک کیا، پھر دوسری اس طرح آئی، پھر تیسری اس طرح آئی، پھر چوتھی اس طرح آئی، تو یہ ٹرانزیشن، اور ٹرانزیشن کے ساتھ وہ ساؤنڈ بھی آئے، نیکسٹ سلائڈ پہ کوئی ساؤنڈ آئے، یہ ڈفرینٹ ساؤنڈ آلریڈی انہوں نے کیوں ہے، جب اس سلائڈ اپلائی ہوگی ساتھ میں اس ساؤنڈ آپ کا پلے ہوگا۔ اور ٹرانزیشن یہ ہے کہ اس کی سپیڈ جو اینیمیٹ کر کے وہ آ رہی ہے وہ فاسٹ ہو یا سلو، سلو میں پھر آرام رب سے آئے گی، فاسٹ میں ایک دم سے گزر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اپلائی ٹو آل جتنی سلائڈس ہیں ان سب پہ یہی سیٹنگ اپلائی ہو جائے گی، اور آن ماؤس کلک نیکسٹ سلائڈ تب بھی چلے گی جب آپ ماؤس پہ کلک کریں گے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آٹومیٹیکلی 5 سیکنڈ بعد چلے، تو اس سلائڈ کے بعد آپ کا جو سلائڈ شو ہوگا وہ 5 سیکنڈ بعد چلے گا۔ میں 5 کرتا ہوں، ابھی سب پہ تو میں نے اپلائی نہیں کیا تھا، تو اس پہ کلک کرتا ہوں، اس پہ بھی کلک کرتا ہوں، اس پہ بھی کلک کرتا ہوں، اب 5 سیکنڈ بعد جو ہے نیکسٹ سلائڈ خود ہی آ جائے گی میرے کلک کیے بغیر، کیونکہ وہاں پہ میں نے سیٹنگز اس طرح سیٹ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیزائن اور اینیمیشن پہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے، آپ کسی گفٹ امیج کو بھی اینیمیٹ کر سکتے ہیں۔ اب گفٹ امیج کو آپ کیسے اینیمیٹ کر سکیں گے، اس کے لیے میں آپ کو ایک گفٹ امیج بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں کلوز کر کے ایک گفٹ امیج بتا کے اس کو اینیمیٹ کر کے بتاتا ہوں تھرو موشن۔ یہ میں ہٹا دیتا ہوں، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس پہ ڈبل کلک کر کے نا آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اس کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے انسرٹ میں جانا ہے اور پکچر انسرٹ کرنی ہے، پکچر ہم نے اسی طرح ہمارا جو ریکارڈ ہے اس میں جا کے، بلکہ اسٹوڈنٹ ٹاسک سے اٹھانا ہے نا، اسٹوڈنٹ ٹاسک پہ آپ جائیں، ٹھیک ہے، اور آفس آٹومیشن میں اینیمیشن میں جائیں، یہاں کچھ پکچرز ہیں اینیمیٹڈ، ٹھیک ہے، ان کو آپ لا کے تو ان میں اینیمیشن انسرٹ کر سکتے ہیں، جیسے یہ ہے، اس کو میں نے ادھر موو کر دیا، اب اسے میں اینیمیشن دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب میں اینیمیشن میں جا کے موشن افیکٹ میں، ٹھیک ہے، کسٹم اینیمیشن پہ جا کے موشن افیکٹ میں سے ڈاؤن کی طرف دیتا ہوں، ڈاؤن یا اس طرح ڈائیگونل رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا، اس طرح بھی دے سکتے ہیں آپ، تو میں اس طرح کرتا ہوں تو وہ اس طرف ہو گیا، وہ میں بعد میں بھی چینج کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کو میں یہاں پہ جب کلک کروں گا تو یہ جو ریڈ سا بنا ہوا ہے یہاں کلک کر کے اس پہ جب کلک کروں گا اور جب اسے میں پلے کروں گا تو یہ دیکھیں تیزی سے، لیکن اتنی زیادہ ہی اس کی سپیڈ ہے تو میں اس کی ٹرانزیشن جو ہے وہ سلو، ویری سلو کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس طرح کسی بھی آبجیکٹ کو اینیمیٹڈ کو آپ پھر اینیمیشن دے کے کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ آپ کا کام کیا ہے، میں آپ کو ایک سیمپل دیتا ہوں اینیمیشن کا، اسی طرح ایک پروجیکٹ بھی دیتا ہوں آپ کو بنانے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ ٹاسک میں آتے ہیں،
آفیسر مشن میں سلائیڈز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک سلائیڈ ہے ہیپی ایسٹر کی. اس کا میں ابھی آپ کو پریویو بتاتا ہوں اور اسی طرح پھر آپ نے بھی ایک ٹاسک بنانا ہے وہ بتاؤں گا آپ کو. یہاں پہ دیکھیں یہ ریبٹ جو ہے نا اس بال یا ایگ کو جو ہے نا وہ لے جا رہا ہے اور لا رہا ہے اینیمیٹ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بنا ہوا ہے. اب اسی طرح کا پروجیکٹ آپ نے بنانا ہے اس کے لیے میں ڈیٹا آپ کو دے دیتا ہوں اور اس پہ کرنا کیا ہوگا آپ نے. یہ سلائڈ ٹاسک ہے کہ یہاں یہ بیک گراؤنڈ یہ والا یوز کرنا ہے آپ نے اور یہ گاجر ہے اور یہ خرگوش. ٹھیک ہے اب اس بیک گراؤنڈ پہ یہاں سے ریبٹ آئے بھاگتا ہوا اور یہاں سے گاجر لے جائے ساتھ. گاجر ادھر ہی ہوگی لیکن جب وہ یہاں پہنچے گا اور ایسے آپ نے شو کرنا ہے کہ وہ اسے اٹھا کے کھانے کے لیے لے جا رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پروجیکٹ ہے ابھی یہ آپ نے بنانا ہے. آج کے لیکچر یہی تھا.